انہیں ایصال ثواب کرنا، ان کی مغفرت کی دعا کرنا، یہ سب جائز کام ہمارے دین میں اس کے لیے کہا گیا ہے اور یہ سنت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں جانا چاہیے، تو اس زیارت قبور اور دعائے مغفرت کی سنت ہے۔ اب جو کام اس کی دین میں اجازت ہے وہ کرے، یعنی اطمینان قلب کے ساتھ کی جائے، اور جن کاموں کی اجازت نہیں ہے وہ نہ کی، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ قبر کو سجدہ کیا جائے، اسے چوما جائے، اسے اور طریقے سے کوئی اس کا اظہار کیا جائے، یہ کام ان سے اجتناب کیا جائے۔ اور زیارت قبور کے دوران یا مزار کے روضے کی حاضری کے دوران شور نہ کیا جائے، بلند آواز سے کچھ نہ پڑھا جائے۔ اگر آپ کو جو قرآنی آیات یاد ہیں وہ دھیمی آواز سے پڑھیے یا دلی دل درود شریف کا ہدیہ پیش کیجیے، اللہ تعالیٰ کے اسماء پڑھیے، مگر یا تو دلی دل میں یا دھیمی آواز۔ اور یہ جو ابا کی درگاہ ہے، یہ سب ہم سب کے لیے، سب سلسلے والوں کے لیے یہ ایک بہت محترم مقام ہے، اس کی بہت سینکٹی ہے، تقدس ہے۔ تقدس کا ایک اظہار خاموشی سے بھی ہوتا ہے، سائلنس سے ہوتا ہے۔ جہاں جن کی عظمت آپ کے دل میں ہوتی ہے، جن کا تقدس آپ کے دل میں ہوتا ہے، ان کے سامنے آپ اونچی آواز سے بات نہیں کرتے، کیونکہ وہاں شور نہیں مچاتے۔ یہ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے تقدس کا اظہار یہاں حاضری کے دوران بہت ادب سے ہو، اور ادب میں خاموشی بھی شامل ہے۔ باقی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں بہت سکون ملتا ہے، یہاں بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے، دل لگتا ہے۔ 100% بالکل ٹھیک ہے، یہ دلی کیفیات ہے اور اس میں کوئی ایسی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ جو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے منع فرمائی ہیں، سلسلے دینیہ میں سب لوگوں کو یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ کام ہم سے نہ ہو، اور اگر کوئی کر رہا ہو تو اسے نرم الفاظ میں، خیر خواہی کے ساتھ، نصیحت والے انداز میں اسے سمجھایا جائے، ٹھیک ہے، اور خود نہ کیا جائے اور دوسروں کو سمجھایا جائے۔ جب کوئی کر رہا ہو تو اس کو خاموش بھی نہ رہا جائے، اسے سمجھایا جائے، لیکن اس میں کوئی بحث مباحثے والی کیفیت نہ ہو، نرم الفاظ میں، کیونکہ نصیحت جو ہوتی ہے، نصیحت خیر خواہی ہے، اور خیر خواہی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نرم لہجے میں اچھے الفاظ میں بات سمجھانے کی نگاہ۔ تصوف پر کئی اعتراضات ہیں جو مترجم کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کرنے کی یا پولیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض اعتراض محض اعتراض ہیں اور بعض اعتراضات صحیح ہیں۔ تو جو صحیح اعتراضات ہیں ہم ان کو موقع کیوں دیں، ٹھیک ہے نا؟ سلسلہ دینیہ کی دعوت توحید کی دعوت ہے، قرآن پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی دعوت ہے، شرک سے بچتے ہوئے خالصتاً پورے اخلاص کے ساتھ توحید پر ایمان اور قرآن پر عمل کی دعوت ہے۔ لہذا ایسے کوئی کام نہ کیے جائیں جو اس دعوت سے مطابقت نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا دل چاہتا ہے، ہمارا
ہماری عقیدت کا اظہار ہے، تو بھئی اپنے دل چاہنے کو ہمیں قرآن اور سنت کے تابع رکھیں، اپنے دل چاہنے کو قرآن اور سنت کے تابع رکھیں۔ اس لیے یہاں اس کا خیال رکھیں کہ دلی دل میں پڑھیے، درود شریف پڑھیے، جب مزار پر حاضر ہوں تو سلام کیجیے، ابا جی کا نام لے کے سلام کیجیے، السلام علیکم ابا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ابا جی، اور اس کے بعد بیٹھیے، قرآن پڑھیے، درود شریف پڑھیے، ابا کے لیے، قلندر بابا اولیاء کے لیے، سلسلے زیمیہ کے سب مرحومین کے لیے، اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے، احباب کے لیے، سب کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے اور سب کو ایصال ثواب۔ یہ ایسی بات ہے جو ہمیں ایک دوسرے کو بتاتی رہنی چاہیے، جو یہاں موجود ہیں وہ بھی، اور جو ہمارے اہل خانہ ہیں، دوسرے سلسلے کے ساتھی ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کو بھی ہمیں بتانا چاہیے اور بتاتے رہنا چاہیے، اچھی بات دہراتی رہنی چاہیے۔ اب آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور درود شریف پڑھ کر ابا کی مغفرت کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے دعا فرمائیں۔